یہ آکاشوانی ہے. اب آپ شجیع اللہ فراست سے علاقائی خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان نے مل کر کووڈ 19 کے خلاف لڑائی لڑی اور اس کی صحت یابی کی شرح دوسرے ملکوں کی بنسبت بہتر ہے. آکاشوانی کے من کی بات پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے شہریوں سے کہا کہ وہ آزادی کے دن وبا سے آزادی کا عہد کریں اور آتم نربھر بھارت کا عزم کریں. حیدرآباد کے میئر بونتو رام موہن کووڈ 19 کے لیے مثبت پائے گئے اور وندے بھارت مشن کا 5واں مرحلہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو شروع ہوگا اور 31 اگست تک جاری رہے گا. اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان نے مل کر کووڈ 19 کے خلاف لڑائی لڑی ہے اور صحت یابی کی شرح دوسرے ملکوں کی بنسبت بہتر ہے. آکاشوانی کے من کی بات پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اموات کی شرح بھی زیادہ تر ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. انہوں نے کہا کہ ایک زندگی کا نقصان بھی افسوس کی بات ہے، لیکن ہندوستان لاکھوں زندگیاں بچانے میں کامیاب رہا. وزیر اعظم نے عوام کو خبردار کیا کہ وہ چوکس رہیں کیونکہ کرونا وائرس کا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. انہوں نے ہر ایک کو مشورہ دیا کہ وہ بیماری سے خود کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے جب کبھی باہر نکلیں ماسک پہنیں. یعنی ایک طرف کورونا ہے تو دوسری طرف یہ ایک اور چنوتی ہے. ایسے میں سبھی سرکاریں، NDRF کی ٹیمیں، راج کی آپدا نینترن ٹیمیں، سوئم سیوی سنستھائیں سب ایک ساتھ مل کر جٹے ہوئے ہیں، ہر طرح سے راحت اور بچاؤ کے کام کر رہے ہیں. اس آپدا سے پربھاوت سبھی لوگوں کے ساتھ پورا دیش کھڑا ہے. وزیر اعظم نے عوام سے کہا کہ وہ آزادی کے دن وبا سے آزاد ہونے کا عہد کریں. انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ ایک آتم نربھر بھارت کا عزم کریں. وزیر اعظم نے کہا کہ 15 اگست کی تقریبات کرونا وائرس کے حالات کی وجہ سے اس بار الگ ہوں گی. وزیر اعظم نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ آتم نربھر بھارت کا عہد کریں جو کچھ نیا کرنے، سیکھنے اور فرض ادا کرنے کا عزم ہے. میرا اپنے یواؤں سے، سبھی دیش واسیوں سے انورودھ ہے کہ ہم स्वतंत्रता दिवस पर महामारी से आजादी का संकल्प लें, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें, कुछ नया सीखने और सिखाने का संकल्प लें, अपने कर्तव्यों के पालन का संकल्प लें. وزیر اعظم نے کارگل وجے دیوس کے موقع پر قوم کو مبارکباد دی اور اسے فوج کی بہادری اور بلند حوصلوں کی کامیابی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ 21 سال پہلے آج ہی کے دن فوج نے کارگل کی لڑائی میں فتح کا جھنڈا لہرایا تھا. انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ آج قوم کے بہادر سپاہیوں کے عظیم کارناموں اور ان کی قربانیوں کی داستانیں سنائیں. انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ www.gallantry-awards.gov.in پر جائیں. انہوں نے کہا کہ یہ ویب سائٹ حوصلہ مند سپاہیوں اور ان کی بہادری کی کہانیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے. آج دیش بھر میں لوگ کارگل وجے کو یاد کر رہے ہیں. میں آج سبھی دیش واسیوں کی طرف سے ہمارے ان ویر جوانوں کے ساتھ ساتھ ان ویر ماتاؤں کو بھی نمن کرتا ہوں جنہوں نے ماں بھارتی کے سچے سپوتوں کو جنم دیا. میرا دیش کے نوجوانوں سے آگرہ ہے کہ آج دن بھر کارگل وجے سے جڑے ہمارے جانبازوں کی کہانیاں، ویر ماتاؤں کے त्याग کے بارے میں ایک دوسرے کو بتائیں، شیئر کریں. مختلف گوشوں سے سامعین نے وزیر اعظم کے من کی بات پروگرام کی تعریف کی ہے جن میں کئی موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے. I am Venu, working as English lecturer in VMR Polytechnic in Warangal. The Honorable Prime Minister has begun his speech, The Great History of Kargil War, on this day, 26th July, how we have won Kargil War, how our great soldiers have proved their greatness, their courage. While comparing this war to our present day situation, as we are all in great crisis of corona, he has advised every citizen to just become brave like soldiers to face the contraindications which we are facing with corona. Especially he has highlighted the women just who are contributing the services and contributions of women, how they are busy in making the masks and giving to the people. I am Barigonda Kantarao from Warangal. We, the citizens of India, are talking amongst ourselves through the medium of our Honorable Prime Minister. Today he spoke how to contain corona. He has given an excellent point that when it irritates the mask on your face, just remember the doctors who are wearing the mask for 20 hours, 18 hours continuously without taking it out. آکاشوانی حیدرآباد آج رات 8 بجے وزیر اعظم کے من کی بات پروگرام کا تیلگو ترجمہ پیش کرے گا.
یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ حیدرآباد کے میئر بونتو رام موہن کل ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کرانے کے بعد کووڈ-19 کے لیے مثبت پائے گئے۔ ان میں علامتیں نہیں ہیں اور وہ فی الحال سیلف آئسولیشن میں ہیں۔ میئر اور ان کے گھر والوں نے کل کووڈ-19 کے لیے ٹیسٹ کرایا تھا۔ ان کے ارکان خاندان کا نتیجہ منفی آیا لیکن رام موہن کی رپورٹ مثبت آئی۔ میئر صحت مند ہیں اور انہیں کوئی پیچیدگیاں نہیں ہیں، لیکن ذرائع نے بتایا کہ احتیاط کے طور پر وہ سیلف آئسولیشن میں چلے گئے ہیں۔ میئر نے تیسری مرتبہ کورونا کا ٹیسٹ کرایا، اس سے پہلے 2 مرتبہ وہ منفی آئے تھے۔ تلنگانہ کے وزیر پنچایت راج ایرابلی دیاکر راؤ ہوم کوارنٹین ہو گئے ہیں، جن کے گن مین ڈرائیور اور ایک دوسرا آدمی کورونا وائرس کے لیے مثبت پائے گئے۔ گن مین ڈرائیور اور وزیر کے ساتھ کام کرنے والوں کے بشمول تقریباً 40 ارکان کا 21 جولائی کو ورنگل دیہی ضلع کے پاروتی گری منڈل میں وزیر کے مکان پر ٹیسٹ کرایا گیا تھا۔ ان 40 میں سے 6 لوگ کورونا وائرس کے لیے مثبت پائے گئے، انہیں علاج کے لیے ایک خانگی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ کورونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے اس سال عوام کو حیدرآباد کی مکہ مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز کی اجازت نہیں ہوگی۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی قدم کے طور پر لاک ڈاؤن میں نرمی کے باوجود مسجد بند ہے۔ خطیب مکہ مسجد مولانا حافظ محمد رضوان قریشی نے بتایا کہ مسجد میں صرف 5 لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس دوران تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے صدر نشین محمد سلیم نے بتایا کہ بورڈ نے ریاست کی عیدگاہوں میں عید کی نماز کی اجازت دینے کے بارے میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ وندے بھارت مشن کا 5واں مرحلہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے شروع ہوگا تاکہ بیرونی ملکوں میں پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو واپس لایا جا سکے۔ یہ مرحلہ 31 اگست تک جاری رہے گا۔ شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے بتایا کہ اس مشن کا تفصیلی شیڈول جلد جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر پھنسے ہوئے ہندوستانی کو بچانا اور ملک واپس لانا ترجیح ہے اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ وزیر نے کہا کہ اس سال 6 مئی کے بعد سے وندے بھارت مشن کے تحت مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے 8,14,000 سے زیادہ لوگ واپس ہوئے۔ پولیس نے آج کانگریس کے چلو ملارم احتجاجی مارچ کو ناکام بنا دیا اور پارٹی قائدین بشمول ٹی پی سی سی صدر این اتم کمار ریڈی کو روک دیا، جو جیا شنکر بھوپالپلی ضلع کے ملہار منڈل میں واقع گاؤں ملارم جا رہے تھے۔ پولیس نے اتم کمار ریڈی کو جنگاؤں میں گرفتار کر کے لنگلا گھنپور پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ سی ایل پی لیڈر ملو بھکتی وکرمارکا کو بھی جنگاؤں ضلع کے رگھوناتھ پلی میں گرفتار کیا گیا۔ کانگریس کی شیڈول کاسٹ ونگ نے ٹی آر ایس حکومت میں دلتوں پر زیادتیوں کے خلاف احتجاج کے لیے چلو ملارم مارچ کا اعلان کیا تھا۔ حال ہی میں ملارم میں ایک دلت نوجوان ریولی راجا کے قتل کے پس منظر میں یہ احتجاج کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر گایوں کی قربانی نہ دیں۔ وزیر نے کہا کہ گائے کی قربانی نہیں دینی چاہیے کیونکہ ہندو انہیں پوجتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بکرے اور دوسرے جانوروں کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست سیکولرزم کے لیے جانی جاتی ہے، جہاں تمام مذاہب کا برابر احترام کیا جاتا ہے اور عید الاضحیٰ اسی جذبے کے ساتھ منانی چاہیے۔ کارگل وجے دیوس آج پورے ملک میں منایا گیا۔ قوم نے جنگ کے ہیروز کو یاد کیا اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ دن 1999 میں آپریشن وجے میں ہندوستانی فوج کی کامیابی کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب فوج نے کارگل سیکٹر میں بلندی پر واقع مورچوں سے پاکستانی فوج کی تائید رکھنے والے دراندازوں کو نکال باہر کیا تھا۔ کارگل جنگ 60 دن سے زیادہ وقت تک جاری رہی اور تمام علاقوں پر ہندوستانی قبضے کی بحالی کے ساتھ ختم ہوئی۔ کارگل وجے دیوس کی 21ویں سالگرہ کے موقع پر فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف ENC وائس ایڈمرل اتل کمار جین، پولیس کمشنر راجیو مینا اور دوسروں نے وشاکھاپٹنم وار میموریل میں ہونے والی ایک تقریب میں کارگل جنگ کے بہادروں کو خراج پیش کیا۔ آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان نے مل کر کووڈ-19 کے خلاف لڑائی لڑی اور اس کی صحت یابی کی شرح دوسرے ملکوں کی بنسبت بہتر ہے۔ آکاشوانی کے من کی بات پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے عوام سے کہا کہ وہ آزادی کے دن وبا سے آزادی کا عہد کریں اور آتم نربھر بھارت کا عزم کریں۔ حیدرآباد کے میئر بونتو رام موہن کووڈ-19 کے لیے مثبت پائے گئے ہیں اور وندے بھارت مشن کا 5واں مرحلہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو شروع ہوگا اور 31 اگست تک جاری رہے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔